بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، خطباء اعظام، سننے والے ذی وقار بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں باعزت، باوقار، با پردہ، با حیا، با شرم، با بھرم، لائق صد احترام میری معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، حی و قیوم، تنہا و یکتا، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سبنوں زندگی بھر اللہ سونا گناہ کل محفوظ فرما کے نیک کماں دی توفیق عطا فرمائے. مالک کی کائنات اساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور اللہ موت دے وقت میری اور آپ دی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے. انتہائی باوقار ساتھیوں، دنیا دے اندر دشمنیاں بھی ہیں، لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، ویر بھی ہیں، مگر ہر ایک دشمنی، ہر ایک مخالفت وہ کسے نہ کسے شکل وچ کم ہو جاندی ہے. مگر دنیا تے جڑی مذہبی دشمنی ہوندی ہے یہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے. ہر روز انساناں دے اندر، مسلماناں دے اندر جھگڑے، لڑائیاں مذہب دے نام تے. بازار وچ لڑائی ہوئے، دنیا دے دکان تے لڑائی ہوئے، کسے کھیت کھلیان دے اندر لڑائی ہوئے، جھگڑا ہوئے، چلو اتھے برداشت ہو سکتا، جھگڑا تے کسے جگہ تے ہی اچھا نہیں. لیکن حضرات، اساں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ساڑھے چو کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ دے گھر وچ مسلمان لڑ دے ہوں. حضرات،
لیکن اج بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سب تو زیادہ جھگڑے، لڑائیاں، فساد، انتشار اور سب تو زیادہ ایک دوسرے دی مخالفت. جی میں سریکی کریں دا پہ سونا ہن سمجھ آئی بھی امیاں سن دے بیٹھے وے وال تو سانکھ سے پتہ نہیں کتھو دا ڈھگا گھینا ہے. حضرات توجہ کرو، ہر جھگڑا برداشت ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان دا مسجد دے اندر لڑنا جھگڑنا اور وہ بھی دین دے ناتے شریعت دے ناتے لڑنا، وہ آخدا میں سچا ہوں، وہ آخدا میں سچا ہوں، وہ آخدا میں حق تے ہاں، وہ آخدا میں حق تے ہاں. حتیٰ کہ بسا اوقات اس ملک دے اندر مسلمان ایک دوے نو وہ آخدا میں حق تے ہاں، وہ آخدا میں حق تے ہاں. اتنی لڑائی ہوندی ہے جو اللہ دے گھر نو تالے لگ ویندے. پنڈاں دے اندر لڑائیاں جھگڑیاں دی ایسی کوئی شروع ہوندی ہے واردات کہ حضرات ختم ہون دا نا نہیں لیندی، نسل دا نسل مذہبی جھگڑے رہ جاندے نے. ہاں ایسا سارے مسلمان سارے کلمہ پڑھن والے ہیں، سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے ہیں. اساں سارے دا عقیدہ کہ ساڈا اللہ بھی ہے کہ وہ بولندے ہو کہ نہیں بولندے. یہ تو میں پہلے پتہ لگا بے مار کا کھا کھا کے پنڈا والے چاندے پہنتے وال کیوں سیر جھکائے بیٹھے ہوئے. تے جے پنڈ آلیاں تساں چاک آلیاں نہیں کھادا تا کیڑا فرق ہے، تساں تا کھواون آلیاں چو. حضرات توجہ کرو، میں بات بڑی اہم کرنا چاہنا. آج جڑا ساڑے دل دا روگ تے دکھ ہے میں سامنے کرنا چاہنا کہ دیکھو اساں مسیحتیں چ اللہ دے گھر آنے ہیں بے اللہ سانو سکون دے وے، اطمینان دے وے، اللہ دے جھگڑے ختم کرے، اللہ دی رحمت ہوئے. اگاں مسیحت آنے ہیں تے کپات پیا کھڑا ہے، لڑائی پہ کھڑی ہے، جھگڑا پیا کھڑا ہے، فساد پیا کھڑا ہے. وہ آدھا اے بے ایمان ہے، وہ آدھا او بے ایمان ہے، وہ آدھا اے حق تے ہے، وہ آدھا او حق تے ہے، وہ آدھا اے دی نماز ہو گئی، وہ آدھا اے دی نہیں ہوئی، وہ آدھا اے دا نکاح کو نہیں، وہ آدھا اے دا نکاح کو نہیں. حتیٰ کہ اساں ایک دوے دے دھیاں پتر بھی اساں حرام دے بنا بانے ہیں مسجد دے اندر. وہ آدھا ایسا حلالہ کرایا، وہ آدھا اے دا نکاح کوئی نہیں، وہ آدھا اس تترائے طلاقہ تو بعد میں شادی کر لئی اے دا ہونی نکاح کوئی نہیں. وہ دے حرام دے پہ بنیندہ ہے، وہ دے حرام دے بنیندہ ہے. آج کتھے بیٹھے ہیں مسجد دے اندر. حضرات میں توانو رب دا واسطہ دے کے پوچھنا ایمان نال دسو ساڑیاں مسیحتاں آج امن دا گہوارہ ہیں نہیں، یہ ایک دوے دے فساد دا ذریعہ بنیاں بیٹھی ہیں. آؤ اس مسجد نو امن دا گہوارہ بنائیے. اے اللہ دا گھر ہے، اے اللہ دا بولو سارے اللہ دا گھر ہے. اللہ دے گھارے چ آ کے لڑنا ٹھیک نہیں ہے. او حلال دا پتر وے تے حلال دے پتر پیو دے سامنے لڑنا جائز نہیں ہے. بھئی آپس پیو نو تکلیف دے بھی، آپس بھرا پیو دے سامنے لڑ دے کھلے ہوئے تے دکھ کس نو آونا ہے؟ ابے نو آونا نا. اس آکھنا پچھلے پہرے مار گھتے آنے او نام مرادوں جے ایو میں نو وکھاونا ہے تے اس نالوں میں پہلے مرونیاں آتا چنگا ہے. اور جس لئے پیو دے سامنے پتران دا لڑنا جائز نہیں تے اللہ دے گھر دے اندر آئے اللہ دے بندیاں دا لڑنا جائز ہے. ایمان نال دسو تے لڑ دے کھلوتے ہیں آدھے اے دے پیچھے میں نماز نہیں پڑھنی، آدھے اے دے پیچھے میں نماز نہیں پڑھنی. آخر وجہ کیا کیوں لڑ دے کھلے ہیں؟ ساڑا اللہ ایک ہے، ساڑا اللہ بولو ایک ہے، ساڑا قبلہ ایک ہے. کہ وکھرے وکھرے بھی ہیں نا. ویکھ لو سوچ تے گال کرے ہے. میں تو انہیں لگتا ہے جے لڑائی رہی تا وانڈ قبلہ ہی لینے نا آپس سے. او ساکھنا جے وہابی دے منہ کریں دے نا سجدے کرنا ہی کوئی نہیں. اللہ کرے اساں اتفاق تے رہیے. ساڑا اللہ ایک، ساڑا قبلہ ایک تے ساڑا مرشد تے نبی بھی وہ وکھرے وکھرے نبی دا نہیں نا، مولوی وکھرے وکھرے سے نا. ساڑا نبی تا وکھرا نہیں. اساں سارے کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ساڑا کعبہ ایک، ساڑا قبلہ ایک، ساڑا اللہ ایک، ساڑا رسول ایک تے ساڑا قرآن بھی. بولو اچھا ہون اساں آکھے اللہ ساڑا ایک کے، اساں کہ ساڑا رسول بھی ایک کے، ساڑا قرآن بھی ایک کے.
ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا بھراواں کولوں تقریراں تساں سنیاں وڈیاں سوراں نال سنیاں اچھا دسو تواڈا عقیدہ ہے بے اللہ ساڈا کوڑ مریندا نہیں سیدھی گل کرے سیدھی گل کرے باویں کوئی دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے شیعہ ہے سنی ہے میں فرقے دی کدی گل ہی نہیں کیتی میں تا گل پیاس کرے نا سیدھی بھراواں والی دیہاتیاں والی کہ اے دسو اساں سارے منی بیٹھے ہیں ساڈا اللہ ایک کے اچھا ہے دسو با اے ساڈا عقیدہ ہے بے ساڈا اللہ کوڑ مریندا اللہ سچ آکھدا اللہ کو جھوٹ دا امکان بھی ہو سکدا نہیں جیڑا جھوٹ بولے وہ سب کچھ ہو سکدا ہے وہ ساڈا رب تے اللہ ہو سکدا نہیں دوسرا ساڈا اساں عقیدہ بنایا ساڈا قرآن ایک کے ساڈا قرآن ایک کے تے اساں اس قرآن دی برکت دے بھی قائل ہیں اتنے قائل ہیں کہ جیڑا بندہ ساری زندگی رشوت کھاندا رہا سود کھاندا رہا دیاں دے حق کھاندا رہا 2 نمبر کمائندا رہا سانو اس قرآن دی عزت عظمت دا اتنا یقین ہے او جیڑا ساری زندگی سود کھادی ہے رشوت کھادی ہے بے ایمانی کیتی ہے دیاں دا حق کھا گیا پڑوسیاں دے حق کھادے سے ظلم کیتے سے سانو اس قرآن دی برکت اتنا یقین ہے آج مولوی نے سڑے ہے بابا مر گئے دی قبر تے قرآن پڑھ جوئے بخشی ویسی انہیں کرینے ہیں کہ نہیں کریں دے وہ یار ایڈا برکت اللہ قرآن ہے بھائی یہ ظالم دی قبر تے پڑے ہے تاں یہ شودہ چھوٹ گئی ہے یہ راشی ہے تاں یہ چھوٹ گئی ہے قرآن وچ برکت ہے اساں سارے مرنے ہیں کہ قرآن الف کو لا کے یہ تک پہلی سورت کو لا کے آخری سورت تک سارے دا سارا قرآن سچا ہے سارے دا سارا قرآن ہے سچا ہے دیوبندیو بریلویو اہل حدیثو شیعو کائنات دے اندر جتنے کلمہ پڑھن والے ہیں سارے دا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ کو لو پاک ہے اللہ دا قرآن بھی جھوٹ کو لو پاک ہے تیسری بات جو تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے دنیا کائنات تے کوئی قادری ہے نقشبندی ہے سہروردی ہے رضاکی ہے سیفی ہے صابری ہے چشتی ہے مہروی ہے غوثیہ ہے کوئی بھی ہے ہر کلمہ پڑھن والے دا عقیدہ ہے کہ جس محمد الرسول اللہ نو میں اپنا امام اور نبی مننا ہاں جس دا میں کلمہ پڑھنا ہاں ہر کلمہ پڑھن والے دا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ دی زبان بھی جھوٹ کو لوں بولو جھوٹ کو لوں پاکے ایمانداری نال دساؤ جے اساں اسے عقیدے نو جی میں ہن آدھے بیٹھے ہیں جے سارے مسلمان اس تے اتفاق چا کریے بھئی قرآن بھی جھوٹ کولوں پا کے تے سونا مصطفیٰ دی زبان بھی جھوٹ کولوں پا کے تے وقت شریعت دے معاملے چے لڑائی کیڑی شاید یہ شریعت تا یا قرآن دا نا ہے یا مصطفیٰ دی حدیث دا نا ہے شریعت نا کے دا قرآن دا نا ہے شریعت نا کس دا ہے زبان پیغمبر دا نا ہے کردار پیغمبر دا نا ہے او عمل پیغمبر دا نا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے وجود وچو جو نکلے ہے اللہ نے اس نو دین تے شریعت بنایا ہے لوگوں قرآن بھی شریعت ہے محمد الرسول اللہ دی زندگی ساری دی ساری دین اور شریعت ہے پھر جھگڑ دے کیوں ہے جدوں امام ساڈا ایک کے نبی ساڈا ایک کے قرآن ساڈا ایک کے قرآن دی فضیلت اگے تساں سن چکے ہو قرآن دی عظمت سن چکے ہو آؤ میں دسنا عظمت محمد الرسول اللہ دی رب کعبہ دی قسم مسلمانوں توڑا سارے دا عقیدہ ہے دیوبندیاں دا بھی عقیدہ ہے بریلویاں دا عقیدہ ہے سنیاں دا عقیدہ ہے اہل حدیثاں دا عقیدہ ہے کائنات دے مولوی کائنات دے پیر کائنات دے مرشد کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما کائنات دے گدی نشین کائنات دے نوری کائنات دے عرشی کائنات دے فرشی کائنات دے نبی بھی میرے محمد دی عزت و عظمت دا مقابلہ ساری کائنات نالو زیادہ عزت والا اللہ نے بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے اور ساری کائنات نالو سچا اللہ نے بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے میرے مصطفیٰ دا وجود بھی اللہ دی شریعت دی دلیل ہے آؤ میں قرآن جو ثابت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر نے دعوت دیتی ہے قرآن پڑھے ہے لوگوں نے سنایا ہے قرآن قوم آکھن لگی اے قرآن ایتے بے قرآن غیر حاضا او بدلو اے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایت بے قرآن غیر حاضا اے قرآن لے ون قرآن لے ون اے قرآن سانو چنگا نہیں لگدا ہے یا قرآن دے اندر تبدیلیاں کر دینے آئے او بدلو سارے انہوں بہا کے سارے سردارانوں بٹھا کے مشورے نال ایک شریعت بنا لینے ہیں توجہ کرنا سارے رل کے قرآن شریعت بنا لینے آئے اے قرآن جڑا تو آنا ہے میرے سینے تے نازل ہویا ہے اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات اجلے قرآن دیا تاں سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دین اے لوگا دن سانو قرآن چنگا نہیں لگدا لائے جائے اے دے اندر تبدیلیاں کر دے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے توجہ کرنا قُلْ لَوْ شَاءَ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہی او مکے والے او اے قرآن میں اپنی مرضی نال نہیں پیا پڑھدا ہے اے قرآن میں اپنی مرضی نال نہیں لائے کے آیا ہے اے میرے اللہ دی مرضی ہے میرے اللہ نے نازل کیتا ہے میرا اللہ نہ چاہندا تے میں کدی قرآن نہ سناندا ہے میرے اللہ دیاں مرضیاں نہ ہوندیاں میں قرآن دے مسئلے تے شریعت تانوں نہ دسیندا ہے اے جیڑا کچھ بھی دسیندا پیا اے رب دی مرضی نال پیا دسینا ہے اپنی مرضی نال قرآن نہیں آیا اپنی مرضی نال میں کلام نہیں بنایا سنو میرے دوستو اگو مکے والے لوگ کیا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دی کیا دلیل ہے جو واقعی تو اللہ دا نبی ہے واقعی جڑی کتاب پہ پڑھنا ہے قرآن پہ پڑھنا ہے واقعی اسمانہ تو اللہ نے نازل کیتا ہے تیرے نبی ہون دی اس قرآن دے کلام اللہ ہون دی دلیل کیا ہے ہر نبی نو معجزہ ملدا ہے جدہ نبی آندا ہے اللہ اپنے نبی نو معجزہ دیندا ہے جا میرا پیغمبر جدہ قوم مطالبہ کرے جو تم کیویں نبی ہیں اے دلیل جا کے جدے میں معجزہ اس دلیل نو آکھیا جاندا ہے کہ جس نو کائنات ٹھکراونا چاہے جھٹلاونا چاہے جھٹلا نہ سکے جن دی سچائی منن تے عاجز آ جائے اس نو معجزے علی دلیل آکھیا جاندا ہے ہر نبی نو معجزہ ملے جا وہ میرا موسیٰ جا فرعون کلوں جا کے میری توحید تے وحدت نبوت اعلان کر او میرا اللہ جے میں جاواں تے ان سو مننا کوئی نہیں کوئی دلیل دے میں آنا اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ اے تیرا ہاتھ ہی اس نو جداں بغل چپاتے کٹیں گا اے روشن ہو جائے گا اے سوٹی تیری ہاتھ والی ہے انو جداں سٹے سے سپ بن جائے گی نا اے او دلیل ہے او معجزہ ہے کہ جنوں کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے اے تیری نبوت دی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام آیا ہے دلیل منگنی ہے لوگاں اللہ کوئی دلیل دے دے رب کائنات فرما دینا میرا عیسیٰ اے مردے نو زندہ کرنا لی دلیل تینوں پہ دینا معجزہ تا پہ کرنا ہے صالح علیہ السلام آیا ہے او میرا اللہ قوم میرے کلو نبوت دی دلیل منگ دی ہے رب کائنات فرمانے نو میرا صالح انہا پہاڑا پتھرا وچوں میں تینوں ایک گبن اونٹنی کٹ دینا ہے اے دلیل ہی تیرے نبی ہون دی آؤ میرے دوستو مکے آلے نے اج محمد رسول اللہ کلو دلیل منگی ہے
تیرے نبی ہون دی دلیل کیڑی ہے؟ تیرے تے قرآن آئے دی دلیل کیڑی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو رب کائنات فرمانے نو جند جیویوں میرا یار آئے انہاں نو دلیل پہ منگ دینی انہاں نو آکھ فقد لبستو فیکم عمرم من قبلہی افلا تاکلون۔ دلیل سمجھو، اللہ دے پاک پیغمبر نو آدن تیرے نبی ہون دی دلیل کیڑی ہے؟ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا فقد لبستو فیکم عمرم من قبلہی، او میری ساری زندگی میرا 40 سال دا سفر زندگی دا ہے، اے میری زندگی دا ایک ایک سا میرے نبوت دی دلیل نے، میری زندگی تواڈے اندر گزری ہے، میری زندگی دا ایک ایک سا تواڈے اندر گزرے ہے۔ فقد لبستو فیکم عمرم من قبلہی، میں 40 سال دا عرصہ گزارے ہے۔ آوا مکے والے ہو، میری زندگی کوئی ایک لمحے دے اندر دسو جتھے میں محمد دی زبان چوں جھوٹ نکلے ہوئے، کوئی ایک لحظہ دسو جا جس لحظے چ میں محمد انسانیت دی توقیر دے خلاف چکیتا ہوئے، کوئی میری زندگی دے کیو جیا واقعہ دسو جس دے اندر میں انسانیت دے خلاف کوئی کام کیتا ہوئے۔ آؤ میری زندگی میرے نبی ہون دی دلیل ہے۔ رب کائنات فرمانے لوگو ہر نبی نو میں دلیل دیتی ہے، مگر محمد سونے دی میں تربیت ایو جئی کیتی ہے کہ سونے محمد دی زندگی میں نبوت دی دلیل بنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دن اللہ دے پیارے پیغمبر دا نکاح پہ ہوندہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال ہے۔ آج سردار سارے کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، آج سارے قریش قبیلے دے خاندان دے وڈیرے کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، آج ابو طالب خواجہ ابو طالب آج اپنے بھتریے دا نکاح پہ پڑھائندہ ہے، سارا مکہ کٹھا ہویا ہے۔ 25 سال دی عمر میرے پاک پیغمبر دی، آج ابو طالب نکاح خطبہ نکاح دا پڑھائندہ ہے تے ایک جملہ کھدا پہ ہے، او قریشیو او سردارو مکے والے ہو، ثم ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ لا یوزن به رجل الا رجا به وانا کان فی المال کلا فان المال ذل زائل۔ او مکے دے قریشیو آج میرا 25 سال دا بھتیجہ محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ایک چیلنج پہ کرے نا، لا یوزن به رجل الا رجا به، اس مکے دی سرزمین تے کوئی بھی ایو جیا نوجوان کوئی نہیں کہ جڑا میرے محمد رسول اللہ دی سیرت و کردار دا مقابلہ کر سکے، کسے ایک معاملے دے اندر صداقت دے اندر کرے، میرے محمد دا اول نمبر ہوئے گا۔ لا یوزن به رجل الا رجا به، اخلاق تے کردار کوئی مقابلہ کرے، اول نمبر محمد دا ہونا ہے۔ امانت چ مقابلہ کرے، اول نمبر محمد دا ہونا ہے۔ شجاعت چ مقابلہ کرے، اول نمبر محمد دا ہونا ہے۔ سیاست چ مقابلہ کرے، اول نمبر محمد دا ہونا ہے۔ میں سیاست دا لفظ بولے ہے، اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی عمر 35 سال ہے، بیت اللہ شریف پہ بنے آئے، ہن حجر
اسود رکھن دا وارا آیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر جے نبی نہیں ہے حتیٰ کہ ان لڑائیاں دا خطرہ پہ گیا ہے عرب والے تیار ہو گئے ہیں ہر قبیلہ آکھدا ہے میں بیت اللہ دے اندر حجر اسود رکھنا ہے ہر قبیلے دی خواہش ہے حتیٰ کہ تلوارہ نکلن دا خطرہ ہو گیا ہے آخرکار سارے آکھ دن وہ یار لڑو نہیں لڑو نہیں لڑو نہیں کل جیڑا بندہ سب تو پہلے بیت اللہ چاہ جائے او جیڑا فیصلہ کرے منظور ہوئے گا توجہ کرنا ساری رات جاگ دیاں گزاری نے ہر قبیلے دی خواہش ہے جو پہلے میں جاواں حجر اسود نو میں جا کے اپنے ہتھاں نال رکھاں ہے اے دوڑ دن جس ویلے صبح ہوندی ہے دوڑاں لگ گئیاں ہے ہر بندہ دوڑے آندا ہے جداں آندن تے آتے ویدنے تے اگے اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان آدن ہازا محمد ہازا امین قد رسینا اے محمد اج بیٹھا ہویا ہے اللہ دی قسم سنوے دی ذات تے کوئی اختلاف بولو کوئی اختلاف نہیں ایسا راضی آئے ویکھ میرے پیارے پیغمبر دا تدبر ویکھ میرے پیغمبر دا سیاست دا نمبر آئے اول نمبر مصطفیٰ دا ہے اللہ دے پاک پیغمبر سب تو پہلے موجود نے رب کائنات انسانیت نو پیغام پہ دینے اوہ دنیا والے ہو سوساں جتنیاں دوڑا لالا ہو میرے محمد کو اگے کوئی نہیں آ سکدا اور مولوی دوڑا لاوین پیر دوڑا لاوین سردار دوڑا لاوین چودھری دوڑا لاوین نوجوان دوڑا لاوین آبار روبان دوڑا لاوین میرے محمد کو ود کے پہلے کوئی میرے گھر وچ آ سکدا دوڑاں لان والے لان او ہر کوئی نو میں پچھا رکھساں کوئی میرے محمد دے برابر آ سکدا رب کائنات نے نبوت تو پہلے اے پیغام دیتا ہے قریشیوں محمد و ہستی ہے کہ جس دے برابر کوئی نہیں آ سکدا ہے محمد و ہستی ہے جس نو میں ساری کائنات تو مقدم بنایا ہے ساری کائنات تو اگے رکھے ہے کائنات دوڑا لگا لے میرے محمد تو اگے میرے گھر وچ کوئی آ سکدا اللہ نے دلیل بنایا وجود محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں جدو نکاح ہو گیا نا تے میاں بیوی بیٹھے نے اج پہلے اللہ اج پہلی ملاقات ہے اما خدیجہ الکبریٰ سونے محبوب پیغمبر نو فرماندیاں سونا تے کو پتہ ہے میں کو مکے آلیاں سارے سرداراں میں کو دعوت دیتی ہے میں کو آنکھیں نے میرے نال نکاح کر گھن مالداراں آکھے سرداراں آکھے چودھریاں آکھے وہ سونا میں کہیں دے نال بھی نکاح نہیں کیتا پتہ ہی تے کو کیوں پسند کیتا چودھری آئین میں نہیں پسند کیتا مالدار آئین میں ٹھکرا چھوڑے ہے سونا میں تینوں کیوں پسند کیتا ہے تیرے نال نکاح کرن دی آفر کیوں کیتی ہے سنو لوگو اور کلمہ پڑھنے والوں سنو اللہ دی قسم سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے سونا میں مال در نہیں ویکھیا کس چیز در ویکھیا لے حسن خلق کا و صدق حدیث کا سونا تیرے نال دا چنگے اخلاق والا نظر نہیں آیا تیرے نال دا سچی زبان والا نظر نہیں آیا آج اس پیغمبر دی زبان تے کلمے پڑھن والے نو اعتبار ہے آج حدیث سناؤ رسول اللہ دی اور جس دی سچائی نو مکے والے نبوت تو پہلے من گئے جس دی زندگی دی سچائی نو اللہ نے بطور معجزہ اور دلیل دیتا ہے کہ لوگوں میرے محمد دی زندگی میرے مصطفیٰ دی زندگی دے عرصہ 40 سال دا گزارنا یہ میرے محمد دی نبوت دی دلیل ہے کہ کائنات ساری مل جائے میرے مصطفیٰ وچ کوئی عیب نکال سکدا
اج اس محمد الرسول اللہ دی نبوت بھی منینے ہیں، شریعت بھی منینے ہیں، اے بھی عقیدہ رکھنے ہیں کہ سونا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا مصطفیٰ دی زبان چو جھوٹ نکل سکدا؟ اور بولو جھوٹ نکل سکدا؟ اللہ دی قسم مکے آلے بھی منیندے ہن اس چیز نو کہ محمد دی زبان چو جو نکل جاندہ ہے آسمان زمین بدل سکدا ہے، مصطفیٰ دی زبان وچو نکلیا بول کدی اللہ غلط ہون دیندہ۔ عتبہ بن نبی لہب ایک دہاڑے اللہ دے پیارے پیغمبر نو گریبان چو پکڑ دا ہے، کرتا چیر دیندہ ہے، سینے تے دھکا مرہندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا چاچے دا پترے امام الانبیاء نے انہیں اسمانہ وال ویکھے ہے۔ اللہ میرے نال اسے طریقے نال ہوئے گی، میرا کوئی وارث کوئی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی بے ساختہ زبان وچو نکلدا ہے، اللہم ارسل علیہ قلب من کلابکا، اللہ اپنے کتیاں وچو کوئی کتا مسلط کرتے اس دیتے۔ اے دشمن میرے محمد دا عتبہ بن نبی لہب اے شام دے علاقے دے اندر جا رہے ہیں، تے ایک جگہ تے پڑاؤ کر دینے، تے ایک شیر نے چکر لایا ہے۔ اس عتبہ دی زبان تو بے ساختہ جملہ نکلدا، ہائے محمد مینوں مار دیتا ہے، محمد مینوں قتل کر چھوڑے ہے، محمد مکے دے اندر میں شام دے اندر محمد نے مینوں قتل کر چھوڑے ہے۔ لوکاں کیوں کی ہو گئی جنہیں شیر نو میں دیکھے ہے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا درندہ مسلط کر، مینوں قسم ہے اللہ دی کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، محمد دی زبان وچوں نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سارے قافلے والے آکھدے نے پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، اساں تیرا انتظام کر کے جی اللہ دے نبی دی حدیث ہے، پر وہ بغلاں وچ بت لے کے کھڑے ہونے نے۔ لوگوں سن لو، رب ذوالجلال دی قسم ہے، کائنات دے اندر ایک پیغام دے کے جانا چاہنا، لاؤ کائنات دے اندر کوئی ایک فرد ایسا، میں جذبات دے اندر جملہ نہیں کہہ رہا، لڑائیاں نہ کرو مسجد دے اندر، اس مصطفیٰ دی ذات تے جمع ہو جاؤ۔ مولوی آخدہ رفع یدین نہیں کرنا، کیوں؟ جڑے کر دے ہن وہ کچھاں چکی لے کے کھلون دے ہن۔ بولو جاؤ، میں تنوں واسطہ دینا اللہ دا، مولوی نو آکھو کسے ایک بندے دا نام دس کہ فلانا بندہ مسیح تے بت لے کے آیا ہے، فلانا بندہ بت لے کے آیا ہے۔ اگر مولوی نام دس دے وے اللہ دی قسم وہ سچا ہے، اساں جھوٹے ہیں۔ دوسری بات، اگر وہ بندے دا نام نہیں دس سکدا، او اتنے تساں معزز بیٹھے ہو، پرے پچایت دے بندے بیٹھے ہو، تساں آٹے وال کڈھن والے، تتران دے کھورے لبھن والے، ایک حدیث دی سچائی نہیں لب سکدے، تساں لڑدے کھڑے ہو۔ جاؤ مولوی نو آکھو تو آکھے کچھاں جو بت لے کے کھڑے نے، چلو اس بت رکھن والے دا نام نہیں دس سکدا، ایک صحابی دا نام چا دس، بے فلانے صحابی آکھے جو کچھاں جو بت لے کے کھڑون دے۔ وپار ہے کہ نہیں؟ اور بول دے کیوں نہیں؟ کیوں لڑ دے ہو مسیحتیں چ؟ اساں منینے ہیں، سانو حوالہ تے دیو نا۔ دوسری بات کہ اللہ دے رسول نے کیتا ہے تے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ مولوی نہیں آکھ دینا اللہ دے رسول نے کیتا ہے تے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات وپارے پریں دے اندر بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، پریں دے اندر جھوٹ نہیں ہوندہ تے پریں مسیح تے بیٹھی ہے تے سیانے دی بیٹھی ہے۔ مولوی آکھ دے اللہ دے رسول نے کیتا تے چھوڑ دیتا ہے۔ میرا سوال ہے اے مہینہ دسے، سال دسے، فلانے سال توڑی اللہ دے رسول نے کیتا ہے، فلان مہینے توڑی کیتا ہے، اس تو بعد چھوڑ دیتا ہے۔ مولوی سال تے مہینہ دسے، او سچا اساں جھوٹے، تے جے کر نہیں تے تساں سیانے دی پریں ہو، پھر آپس چ لڑو نہیں، نبی دی سنت تے عمل کرنا شروع کر دے۔ آؤ میرا وقت تھوڑا بھائی، آئیے میرا وقت تقریر دا تھوڑا متاؤں نہیں سمجھی بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو تیری زندگی صحت ایمان علی زندگی دے وے۔ حضرات توجہ کرنا، تیسری بات میں ایک اور بات کر رہے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، دو صحابیاں دا میں نام تو انہوں پکوئندہ پیاں، ایک دا نام مالک ابن حویرث کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے دا نام وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری زندگی چے مسلمان ہوئے، غزوہ تبوک نو مسلمان ہوئے، 9 ہجری نو رجب نو غزوہ تبوک واپسی تے مسلمان ہوئے نے۔ اے وائل ابن حجر بھی 9 نو مسلمان ہوندہ ہے،
10 ہجری نو اللہ دے رسول کو دوبارہ آندا ہے اے مالک ابن حویرث بھی نبی دی بڑھاپے دی زندگی چ آخری زندگی چ نبی علیہ السلام دی اس دنیا تو جاون تو 1 سال پہلے اے بندہ مسلمان ہوندا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے مالک ابن حویرث فرمانے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام نو نماز دے اندر رکوع تو پہلے تے رکوع تو بعد رفع یدین کریندیاں ویکھیا۔ ایک کدو مسلمان ہویا ہے نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخر دے اندر 9 ہجری نو، کتنی ہجری نو؟ 9 ہجری نو، 11 ہجری نو تے اللہ دے پیارے پیغمبر 2 مہینے 11 دن دے بعد اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ 1 سال پہلے بندہ مسلمان پہ ہوندہ ہے تے بخاری شریف دی حدیث ہے اے بندہ آخدہ پہ جو میں اللہ دے رسول نو رفع یدین کریں دے ہاں ویکھے ہے۔ آؤ پرے آلے ہو، اپنی نمازاں برباد نہ کرو، نہ کسے اہل حدیث دی وجہ کر کے نہ کسے دیوبندی دی وجہ کر کے۔ اے حوالہ دینے ہیں بخاری شریف دا، جاؤ مولوی نو آکھو مولوی صاحب تو آنا رفع یدین کر کے اللہ دے رسول نے چھوڑ دیتا ہے۔ اے بخاری شریف دی حدیث ہے اے بندہ نبی علیہ السلام دے وفات تو 1 سال پہلے مسلمان ہویا ہے۔ اے اللہ دے رسول نے رفع یدین نال نماز پڑھیے۔ تم سانو اس تو بعد کوئی صحابی وکھا چا جڑا اس تو بعد مسلمان ہوئے ہوئے، توجہ کرنا، اس صحابی تو بعد مسلمان ہوئے ہوئے تے او آکھے بھائی میں تا اللہ دے رسول نو رفع یدین کریں دے ہاں نہیں ویکھیا۔ اللہ دی قسم ہے او سچا تے اساں جھوٹے۔ تے جے کر کوئی بندہ قیامت توری اس تو بعد کوئی صحابی دا نام نہ لے سگے، وکھا نہ سگے، اپنی نمازاں برباد نہ کرو، مسیتیں جھگڑو نہیں، لڑو نہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن ہے، رب کائنات فرمانے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ رب کائنات فرمانے لوگوں میں سنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کس واسطے زمین تے بھیجے آئے، اس واسطے نہیں جو مولوی جشن منائے تے پھلکے کھائے۔ حج اللہ دی قسم ہے اللہ دے رسول میں منیندے کیوں ہیں مولوی جے نہ منینے ٹکر نہیں پان سکتا۔ اے جشن دے نام تے، میلاد دے نام تے، درود دے نام تے، کل خانیاں دے نام تے، اے میاں عرساں دے نام تے، آمد نو دساں رب کائنات فرمانے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ لوگو میں کائنات دے اندر سنے محمد الرسول اللہ نو بھیجے آئے، کس واسطے دین حق دے کے بھیجے آئے، حق سچ دی شریعت دے کے بھیجے آئے۔ میرا ایمان ہے میرے محمد تے جڑا کچھ نازل ہویا ہے او حق نازل ہویا ہے، او سچ نازل ہویا ہے۔ رب کائنات فرمانے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ رب کائنات فرمانے نو سونا او میرا یارا کائنات دے سردارا، الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ رب کائنات فرمانے نو لوگو میں جڑا کچھ محمد سونے نو شریعت دیتی ہے او حق سچے، او دے اندر جھوٹ کوئی ہو سکدا۔ قرآن دی ہو رائیت سونے اللہ فرماندہ بل جا بالحق، ہائے ہائے بل جا بالحق۔ اللہ پاک فرماندہ او لوگو میرا محمد حق سچ لے کے آیا ہے۔ میرے محمد دا ایک مسئلہ ہی ہو جیا نہیں جڑا مسئلہ حق نہ ہوئے، سچ نہ ہوئے، میں رب دی مرضی دے خلاف ہوئے۔ اللہ فرماندے وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ہو واللہ حق۔ او میرا پاک پیغمبر اے مولوی بھی جان دینی،
اے مولوی جان دینی، انجیل والے جان دینی، تورات والے جان دین کہ واقعی جڑا کچھ شریعت محمد سونے تے آئیے او حق کے جھوٹ آوت نکھوڑا تھوڑا جیا کر لئیے۔ اساں مسلمان سونے محمد دی شریعت نو حق منینے ہیں کئی نہیں منیندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ آج پتہ لگنا ہے جو حق کون منیندہ ہے محمد رسول اللہ نو۔ اللہ دی قسم ساڈا تے عقیدہ ہے میرا محمد رسول اللہ دی زبان چوں جداں بھی نکلے آئے حق نکلے آئے، میرے پاک پیغمبر نے جداں کیتا ہے حق کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا کردار دا نام بھی حق ہے، گفتار دا نام بھی حق ہے، عمل دا نام بھی حق ہے، صداقت دا نام بھی حق ہے، امانت دا نام حق ہے، سیاست دنا حق ہے، قیادت سیادت دنا حق ہے، حجت سنت دنا حق ہے۔ میرے پیغمبر دی عادت حق ہے، عبادت حق ہے، سیادت حق ہے۔ میرے پیغمبر دی لیل و نہار حق ہے، میرے پیغمبر دا دن تے رات حق ہے۔ میرے پیغمبر دے اٹھنا حق ہے، بیٹھنا حق ہے، جاگنا حق ہے، سونا حق ہے۔ حتیٰ کہ سنو لوگوں میرا پیغمبر جڑی انداز دے نال اپنی بیویاں دے حق ادا کرندہ ہے او انداز بھی اللہ نے حق بنا چھوڑیا ہے۔ اللہ فرمانے نو میرا سونا جویں جویں تو کرندہ ویسے سونو میرا یارا تیرے ہر عمل نو میں اپنی شریعت دی مہر لیندہ جاواں گا۔ آہن تینوں میں دسینا اللہ دے پاک پیغمبر کو مسئلہ پوچھیا گیا، سونے پاک پیغمبر امام الانبیاء کو مسئلہ پوچھیا جاندہ ہے جند جیوی مرشد اعظم آئے اے زبردستی جے کوئی چودھری وڈیرا طلاق لے لیندہ ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر ڈنڈے دے زور تے کہیں غریب نو مجبور چکریں دینے انگوٹھے لوا لیندے نشتام تے ہوندہ کہ نہیں ہوندہ؟ تے بازے جمائی نالی لڑائی ہو ونجے تے بڑے پیار نال چا سڑیا تے موڑ گھر کوٹھے جو باندے چا کیتا تے 5-7 بیلی بہ گئے میاں سالے انہاں کہ وہ طلاق دین دائیں یا تھائیں دفن کرا ہیں۔ ہن پچھلے نوی پتہ کوئی نہیں، اگلے نوی پتہ کوئی نہیں، اے ہن سنجھے زبردستی دے انگوٹھے پہ لوائیں دینے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر کو مسئلہ پوچھیا گیا، مسئلہ کہیں دے کو پوچھیا گیا اللہ دے رسول کو سونا اے جڑا زبردستی دی طلاق کھوائندے پہن اے چودھری وڈیرا کوئی ظالم کوئی جابر کسے غریب دی کسے ہاری دی کسے کمزور دی بیوی ویک کے پسند آ گئی سوں تینوں ڈیرے تے لے گیا تے اگو بندوقاں وی کھائندہ تے آدھائی تھائیں ٹوہ پٹی بیٹھان دفن چکرے ساؤں اپنی بیوی نو طلاق دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ تے شودہ جان بچا کے تے انگوٹھے لا کے چا دیندہ ہے۔ اللہ دے سونے پاک پیغمبرہ تسان دسو تسان تا عدل انصاف والے بھی ہو مہربان بھی ہو شفیق بھی ہو، اتنا تا درد پیو دے دل چ نہیں ہوندہ جتنا توڑے دل چ امت دا درد سونا۔ تسان دسو جو طلاق تھی ویندی ہے، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے لا طلاقا ولا اتاقا فی الغلاق، لوگو اے زبردستی دی طلاق ہوندی، او بولو زبردستی دی طلاق ہوندی۔ آج میں توڑے کو پوچھنا اللہ دے رسول دا اے فتوہ ایمان نال دسو امت واسطے رحمت ہے کہ نہیں؟ او بولو ہے کہ نہیں؟ نہیں تو میں تساں غریباں کو پوچھنا ہو غریباں ہو جے اے فتوہ اللہ دا رسول چا دین دا جو جائز ہے آج توڑے گھر توت گائیں مجھی بدھیوں میں نا بی بی کام دی کوئی نہ ہوئے ایمان نال دسو اللہ دے رسول نے فتوہ کیا دیتا ہے لا طلاقا ولا اتاقا فی الغلاق کہ میاں طلاق زبردستی دی ہوندی، اے فتوہ کس دا ہے؟ سونے محمد رسول اللہ دا ہے، سونے محمد رسول اللہ دا ہے۔ اساں اقرار کیتا ہے اللہ بھی سچ بلندہ ہے، قرآن بھی سچ آدھا ہے، سونا محمد بھی سچ آدھا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے حق جس دا نہ ہے وہ میرے محمد دی زبان ہے۔ حضرات سونے مصطفیٰ فتوہ دیتا غریبو اجائیں مولویاں دے پچھو ودے رہو تو توڑے نال دا گیا گزریا کوئی نہیں۔ اللہ دا رسول فرماندہ میاں کوئی طلاق نہیں، کوئی طلاق نہیں زبردستی دی۔ مولوی کو پوچھیا چودھری جی مولوی صاحب تسان دسو کوئی لکھ دین دے ہو کوئی ساڑھے کل ثبوت ہوئے کال نو کوئی سانو پرہنچ گندہ نہ کرے۔ مولوی کہ ہاں ٹھیک ہے
و طلاق المکرہ واقع ہون ساڑھے ہدایت شریف جو لکھیا پہ ہے ساڑھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان ہے کہ جیڑا ڈنڈے دے زور تے طلاق لیندہ ہے لائل میں طلاق ہو ویندی ہے دلیل کیا ہے جنہیں یا جان بچا لے یا زال بچا لے یا جان بچا لے یا بیوی بچا لے اس بیوی نہیں بچائی تے جان بچا لے سن لہذا بیوی ہوتی ہو گئی جان ایتھی ہو گئی حضرات میں تو رب دا واسطہ دے کے آنا اے مولوی جے کروڑا کٹھے ہونین میرے محمد دی سچائی دا مقابلہ کر سکتے اللہ دے رسول فرمایا زبردستی دی طلاق نہیں ہوندی تے مولوی دا نہیں ہو ویندی ہے کیوں غریب کولوں انہوں ٹوپا ڈیٹھ ملنا ہے یا مسیں عید تے 50 روپے ملنا ہے تے چودھری اور بوری دانے دی دیونی ہے فتوہ تا چودھری دے واسطے ہی ہونا ہے نا حضرات آؤ اللہ دی قسم حق اس دا نا ہے جڑا محمد دی زبان تو جاری ہویا اللہ دے پیارے پیغمبر دا ایک مسئلہ ہے مسئلہ کسے پوچھے سونا حدیث ابو داود دے اندر مسلم دے اندر ترمذی دے اندر نسائی دے اندر 4 حدیث دیاں کتاباں دے اندر ہے فتوہ پوچھن والا پوچھتا سونا ایک بندہ ہے تو شادی کوئی نہیں ہوندی شادی ہوندی کوئی نہیں ہوندی بعض اوقات قسمت دے شودے چنگے ہوندے ساڑھے کلو ایک بندہ آئی شودہ لوہار اس چکی لائی ہوئی آئی دانے والی آٹے والی بڑی عمر گزر گئی اس شودے دی او دی شادی نوئی تے بیبیاں ساڑھے دیہاتاں جی دانے پیوامن لگیاں ویندیاں آکھے یارا بیبیاں ودیاں تا ڈھیر ساریاں پر ویلی ہیکی کائے نہیں ویلی ہیکی کوئی نہیں ہن ایو جی بندہ تنگ آکے جلے انہوں کوئی شائی نہ لدی اے بندہ دا بھائی میں تا جیڑی نوی پرنیوہ طلاق جیڑی نوی پرنیوہ بولو او بولو تو آڈی گال نہیں پیا کندہ جیڑی نوی پرنیوہ طلاق کیوں جو تنگ ہے اس نو پتہ میں نو تک دیندہ کو نہیں ہماری اتنی گزر گئی ہے اے شدہ تنگ آتے آدھا میں جیڑی بھی پرنیوہ انو کے ہو ویسی طلاق ہو ویسی اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سارے اکو صلی اللہ علیہ وسلم اس شدہ دا نکاح ہوندہ پہ ہے جیڑا دانا میں جیڑی بھی پرنیوہ طلاق اس نو قسمت علیہ کسے شادی کیتی ہے دا نکاح ہو گیا اس نو تا اپنی قسم یاد ہے یار میں تا نکاح مولوی پڑھنا ہے بیٹھا ہے میں تا قسم چاہیے جو میں جیڑی نہیں پرنیوہ تے انو طلاق ہے ہونے میں نکاح پیا کرنا قسم پہلے چاہیے میں پتہ میرا نکاح ہے یا نہیں وہ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی اللہ دے رسول کو لو پوچھے ہے سونا دسو اللہ دے رسول فرمانے جیڑی شاید ہے مالک نہیں اتھے طلاق بھی بولو طلاق بھی کوئی نہیں جدوں مالک ہی نہیں بنیا طلاق کے دی طلاق تا تدا ہوندی جدوں مالک بنیا نہیں طلاق کوئی نہیں ہوئی ہن مولوی کو لوں پوچھے کہ مولوی جی تسا دسو ایسا کہ بھائی یہ ساری زندگی نہیں پرنی سکدا جیلے نکاح کرے سی اسے لے آٹومیٹک طلاق ہو ویسی آٹومیٹک طلاق ہو ویسی میں تنہوں رب دا واسطہ دے کے آنا مسلمانوں ایمانداری نال دسو اللہ دا رسول فرماندہ طلاق نہیں ہوندی مولوی دا طلاق ہو گئی ہے ہن فتوہ رسول اللہ دا مننا چاہیدہ یا مولوی دا مننا چاہیدہ اب بلندے کیوں نے تے اللہ دا رسول مہربان ہے اللہ دی قسم ہے ہر فتوچ امت دی بھلائی ہے نبی دے ہر فتوچ امت دی بھلائی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر کو مسئلہ پوچھے گیا کہ جیڑی عورت طلاق ہی یافتہ ہے عدت دے اندر بیٹھی ہے اس بی بی دوں کوئی کماون اللہ کوئی نہیں ہے دے باہر کوئی درخت ہے کوئی باغ ہے کوئی ڈھور رکھے اس انہوں پٹھا شٹھا کرنا ہے اے طلاق علی بی بی عدت دے دوران باہر وانج کے کوئی کام کر سکتی یا نہیں کر سکتی اے مسئلن جڑے ساڑھے روز مرہ دے پیش آندے اے عدت علی بی بی طلاق عدت دے دوران طلاق ہوئی اس نو اے باہر وانی تے کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی حضرت جابر فرماندہ ہے میری خالہ نو طلاق ہو گئی تے میری خالہ نے اپنی کھجورہ نو پانی دیون واسطے گھروں باہر گئی تے ساڑی قوم تے برادری دا ایک بندہ فزاجہ رہا رجلن ایک بندہ آیا اس نو جھنکن لگ گیا خبردار آج تو بات تو اتوں اپنی کھجیے نو پانی دیونا اے بی بی حضرت جابر فرماندے نے میری خالہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی آتے اکھن لگی سونا میرے برادری دا بندہ میں نو گھر نکلن نہیں دیندہ تے پانی بھی لیندہ پانی بھی
نہیں لیندا، کام بھی میرا نہیں کریندا تے مینوں نکلن بھی نہیں دیندا۔ سونا اے دسو جو میں عدت دے دوران اپنی انہاں کھجیاں نو پانی لا سکنیاں یا نہیں لا سکدیاں؟ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا بی بی پانی لا، باہر وائیں تے پانی لا، اس دے نال تیرا بھی فائدہ ہو سی، کوئی صدقہ خیرات عشر بھی کٹ بیسیں۔ میں محمد تینوں عدت دے دوران باہر نکلن تو رکیندا، بولو رکیندا نہیں۔ ایو فتوان مولوی کو لو پوچھے نے، مولوی جی اسائیں ایڈے گئے گزرے ہیں کہ پہلے رسول اللہ دی حدیث سن لینے ہیں، رسول اللہ تو فتوہ لائے کہ وقت مولوی دے بوہے تے گئے کھڑے ہونے ہیں۔ ایمان نال دسو ساڑھا ادھے قیامت دے ایو جرمی اللہ پکڑ لیا نا جو میرے محمد کو لوں حدیث سنن دے بعد پوچھن دے بعد حدیث دا علم ہون دے بعد مولوی دے بوہے تے گیا کیوں ہوں؟ ادا کیا جواب دیں گے؟ تینوں مولوی تے ڈھیر اعتبار آئی، میرے محمد دی زبان تے اعتبار کوئی نہیں۔ تینوں مولوی زیادہ سچا نظر آیا، میرا محمد سچا نظر نہیں آیا۔ ایمان نال دسو جداں حدیث رسول اللہ دی سن لئیے تے حدیث سنن تو بعد وقت جا کے مولوی دا کنڈا کھڑکائے جو میں نبی دا فتوی جے بچ پائی ودا تے وال تیرے کولوں آیا کھنا دے قیامت دے اللہ نو کیا جواب دیساں؟ ایک عالم کو پوچھ کے تے شگرد کو بندہ ونج پوچھے سائیں استاد دا فتوی تے تو کیا آنا ہے؟ استاد کو پوچھی آندا ہے، مفتی کو پوچھی آندا ہے، شیخ الحدیث کو پوچھی آندا ہے تے وقت پہلی دے طالب علم نو آندا ہے وہ پترا تو دسا جو تیری رائے کیا ہے، اے بندہ عقل والا یا بے وقوف ہے۔ مفتی کو پوچھ کے پہلی کلاس والے کو پوچھدا پیا او کائنات دے امام دا فتوی حدیث جیب وچ لئی کھڑا تے وقت ملوانے دے بوہے تے وینا۔ اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ اے عورت جیڑی عدت علی جا کے اپنی کھجورانو باہر جا کے کام کر سکتی ہے، ہن مولوی کولوں فتوی لے ہو سکے نا 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 اے نہیں باہر جا سکتی۔ ساڈے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے عورت طلاق رجی ہوئے تے بھاویں بین نہ ہوئے، اے رات ہوئے تے بھاویں دیں ہوئے، اے اپنی عدت دے دوران باہر جا سکتی نہیں ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھے، لا الہ الا ابو حنیفہ رسول اللہ نہیں پڑھے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے ہنا جتھے زبان محمد وچوں فتوی آ جائے اتھے کسے مولوی دا فتوی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آؤ لوگو اہل حدیث دی دعوت ہے، ساڑی دعوت ہے کہ جہاں نبی دی بات آ جائے، نبی دی بات ہی دنا دین حق اور شریعت ہے، مصطفیٰ دے مقابلے کسے دی بات دین نہیں بن سکتی۔ آخری حدیث تے میرا سلام حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس سیدنا حضرت معاویہ، آخری حدیث بالکل آخری، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو تے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس دوویں بیت اللہ دا طواف ودے کرنے ہیں، دوویں بیت اللہ دا طواف ودے کرنے ہیں تے حضرت امیر معاویہ بڑی توجہ نال گل سنیا، بڑی توجہ نال، جے زد نہ ہوئی تے انشاءاللہ آج پردے حقیقت دے کھول ویسن۔ دوویں صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس دوویں بیت اللہ دا طواف ودے کرنے ہیں۔ طواف کریں دیں حضرت امیر معاویہ بیت اللہ دے ہر کونے نو استلام کردہ ہے، ہر کونے نو کیا کریں دیں؟ استلام کردہ ہے۔ استلام کیا ہے؟ یا ہاتھ لا لینا یا بوسہ لے لینا، دوہاں تے استلام دا لفظ بولے۔ اے وانی کہ حضرت امیر معاویہ بیت اللہ دے چاروں کونے دا استلام کریں دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے بھائی امیر معاویہ یار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یستلم الا الرکنین الیمانیین، اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف دو رکن یمانی دا استعمال کیتا ہے، انہاں دا استلام کیتا ہے، حجر اسود دا بوسہ لیا ہے، رکن یمانی نو ہاتھ لایا ہے، باقی دو رکنہ نو، باقی بیت اللہ دے دو کونے نو اللہ دے نبی نے نہ ہاتھ لایا ہے دوران طواف تے نہ بوسہ لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ دی قسم عقل دے عین مطابق لگدا ہے، عقل دے عین مطابق لگدا ہے۔ حضرت امیر معاویہ آکھن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی عبداللہ ابن عباس اے دس کہ بیت اللہ دے اندر ہی کوئی فرق ہے؟ بیت اللہ سارا گھر اللہ دا ہے، بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ دے چاروں کونے اللہ دے گھر دے کونے نے سارے برابر نے۔
بیت اللہ سارے دا سارا برابر ہے. بیت اللہ چ کوئی کونا ایسا نہیں جڑا متبرک نہ ہوئے, کوئی کونا ایسا نہیں جس دے اندر نحوست ہوئے. سارا گھر بیت اللہ ہے. بیت اللہ دے چاروں کونے چاروں دیواراں اکو جہیاں نے. اللہ دا گھر ہے, بیت اللہ چ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بظاہر کتنی خوبصورت دلیل ہے, کتنی خوبصورت دلیل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیری گل عقل دی دلیل ٹھیک ہے, تیری عقل دی گل ٹھیک ہے کہ بیت اللہ سارے دا سارا بیت اللہ ہے, پر سن لے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تو پتہ جو ہے بیت اللہ ہے, اللہ دے رسول نو بھی تو پتہ جو ہے بیت اللہ ہے. اے دو کونے بھی تو اللہ دے رسول جان دے ہاں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سوائے رکن یمانیہ دے بیت اللہ دے طواف دے دوران کسے دوسرے دو کونے نو ہاتھ نہیں لایا. تے اللہ دا قرآن آخدا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگو تواڈے واسطے میں نمونہ تے دلیل محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے. تواڈا عقل دلیل نہیں, تواڈی سوچ دلیل نہیں. جتھے کردار محمد آ جائے اتھے صحابی دی دلیل بھی, صحابی دی سوچ بھی دلیل بن سکتی. حضرات جتھے بیت اللہ شریف دے کونے دا مسئلہ آیا ہے, حالانکہ دلیل ٹھیک ہے لیکن میرے پاک پیغمبر دے اسوہ حسنہ دے خلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اعتراض کر دیتا ہے کہ او عمل نیکی نہیں بن سکتا جس نیکی تے جس عمل تے میرے محمد الرسول اللہ دی مہر نہ ہوئے, بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہوئے, او نیکی نہیں بن سکتا جیڑا عمل رسول اللہ دے وجود کو نہیں نکلیا ہے. اج اساں اپنی مرضیاں کریے, جس دا جی چاہے جیسے مرضی آئے کرے, جس دا جی چاہے اپنی مرضی نال عبادت بندگی بناندا جائے, جس دا جی چاہے اپنی مرضی نال, حتیٰ کہ اساں نمازاں تک پوریاں دیاں پوریاں. اج نماز حنفی اور رسول اللہ دی نماز دے اندر جاؤ وضو اور استنجے کو لا کے سلام تک 53 مسائل دا اختلاف ہے. کتنے مسائل دا اختلاف ہے؟ نماز محمدی اور نماز حنفی دے درمیان 53 مسائل دا اختلاف ہے. نماز دے اندر استنجے کو لا کے سلام تک 53 جگہ تے نماز حنفی نے رسول اللہ دی نماز دے خلاف کیتا ہے. ایسا مسلمان ہے نا, جو چاہے جی دے اندر کرتے جائیے, جیسا جی دے اندر آئے فتوے دیندے جائیے. دل کرے شراب نو حلال کر دئیے, دل کرے حلال حلال کر دئیے, دل کرے عدالتی نکاح تے جائز قرار دے دئیے, جی دے اندر جو مرضی آئے کر دئیے. ساڑی اپنی سوچ دنا شریعت بن جائے. رب کعبہ دی قسم, جہاں مصطفیٰ دی زبان آ جائے وہاں عیسیٰ علیہ السلام تے نازل کیتی ہوئی شریعت بھی دلیل نہیں بن سکتی ہے. آئیے, اہل حدیث دی دعوت و فکر ہے, کسے تے جھگڑا نہیں, لڑائی نہیں. ہر مسجد دا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ہر مسجد دا نمازی اپنے امام نو پابند کرے کہ اللہ دے گھر دے اندر منبر رسول تے بات چلے گی تو صرف رسول اللہ دی چلے گی. گھر اللہ دا, منبر رسول اللہ دا تے فتوے غیران دے. گھر اللہ دا, منبر رسول اللہ دا تے رسول اللہ دی حدیث نو ٹھکرایا جائے. تواڈے گھر دے اندر آ کے کوئی تواڈے خلاف کرے تو انہوں چنگا لگدا ہے؟ تواڈے گھر بیٹھے اگلے دنوں ہوش کرو بیٹھا کتھے ہیں, سنبھال کتھے بیٹھے ہیں, یہ ساڈا گھر ہے, ساڈے گھر وچ بیٹھ کے ساڈے خلاف ہائے ہائے دن قیامت دے رب نو کیا جواب دیو گے؟ رب دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے رسول دے منبر تے بیٹھ کے رسول اللہ دے خلاف فتوے دیندے ہو. دن قیامت دے رب ایسے مذہب و مسلک نو کیسے قبولیت عطا کرے گا؟ آؤ جھگڑیاں تے اختلافات دی ایک ہی حل ہے. اہل حدیث مولوی بات کرے انہوں آکو حوالہ رسول اللہ دا دے, دیوبندی مولوی بات کرے انہوں آکو فتوہ رسول اللہ دا دے, بریلوی مولوی بات کرے انہوں آکو فتوہ رسول اللہ دا دے, شیعہ بات کرے انہوں آکو فتوہ رسول اللہ دا دے. جدوں اسا امتی, جدوں اسا سارے انسان کلمہ پڑھن والے رسول اللہ دی ذات تے اتفاق کر لوانگے, کوئی مولوی لڑائی کر سکدا
یہ لڑائی تدوں ہوندی ہے جنہیں سا ملوانیاں دے پیچھے ٹور پمنے ہیں کائنات دے امام محمد رسول اللہ نو چھوڑ دینے ہیں اللہ مینوں اور تانوں اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے اللہ سونا سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے میں سٹیج سیکٹری کو بھی معذرت چاہنا سارے دے سامنے اگر وقت زیادہ لے ہے تو اللہ رب العزت مینوں بھی معاف فرمائے تو سٹیج سیکٹری دا بھی غصہ ٹھنڈا کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب